को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को। पुरस्कार मूर्ति। ये 1970 का वाक़या है। मेरी उन दिनों शादी को 3 माह हुए थे। मेरे शौहर एक सरकारी कंपनी में मुलाजिमत करते थे। घर में अल्लाह का दिया सब कुछ था। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरी सास हयात थी। मियाँ साहब के बहन भाई तो थे नहीं, वालिद साहब भी वफ़ात पा चुके थे। सो उनके चले जाने के बाद घर में हम 2 ही रह जाते थे। हमारा घर कराची में वाक़ एक कॉलोनी में था। घर के काम काज से पारे होकर मैं माजी यानी अपनी सास के पास बैठ जाती। वो मुझे अपने जवानी के क़िस्से सुनाया करती थी। हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे। एक शाम जब मेरे शौहर घर आए तो उन्होंने बताया कि वो कंपनी के काम से 4 दिन के लिए जेलम जा रहे हैं। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। हमारी शादी के बाद ये पहला मौका था जब वो इतने दिनों के लिए जा रहे थे। उन्होंने तसल्ली देते हुए कहा कि वो जल्द आने की कोशिश करेंगे और माजी के होते हुए मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चुप हो गई। मेरे शौहर एक कमगो इंसान थे। वो वैसे भी बातचीत कम ही करते थे। मैंने उनका सामान पैक किया और अगले दिन सुबह वो जेलम के लिए निकल गए। दिन सुस्तरवी से गुजरे। माजी की वजह से मेरा हौसला रहा। रात को भी उनके कमरे में चली जाती और बहाने से वहीं सो जाती। जिस दिन मेरे शौहर ने आना था मैंने खाने पे काफ़ी एहतमाम किया, उनकी पसंद से बनाया और ख़ुद भी तैयार हो गई। जब वो आए तो बहुत चुप थे। बात तो पहले भी कम करते थे, लेकिन उस दिन तो हूँ हाँ के सिवा कुछ ना कहा। मैंने पूछा तो टाल गए कि थका हुआ हूँ। मैं खामोश हो गई। रात को जब कमरे में आए तो बैग से एक पैकेट निकाला, मुझे दिया। मैंने खुशी खुशी खोल कर देखा तो एक गुड़िया नुमा मूर्ति थी। मैं हैरानी से उनका मुंह तकने लगी। वो बोले, डेकोरेशन पीस है, अच्छा लगा, ले लिया। मैंने मुतमईन होकर असर-ए-नौ मूर्ति का जायज़ा लिया। वो चेहरे से एक गैर मुल्की गुड़िया जैसी थी। नीले आंखें, गहरे बाल और दूध जैसा रंग। उसका लिबास सियाह था। उसे देखकर मुझे मालूम नहीं क्यों अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे वो मुझे घूर रही है। एक अजीब सा खौफ आया। मैंने वापस लपेट कर रखना चाहा तो मियाँ साहब बोले, ड्राइंग रूम में रख दो। ऐसे क्या लपेट रही हो? मैंने भी कुछ सोचा और ड्राइंग रूम में आकर कारंस पर सजा दिया। अब मूर्ति को देखने से लग रहा था जैसे वो खुश है। ऐसी सोचों में गुम मैं उसे देख रही थी कि अचानक मुझे लगा उसने आंख झपकी है। एकदम मेरे हल्क से चीख निकल गई। अम्मा और मेरे शौहर भागकर वहां आए। मुझे शदीद चक्कर आया और मैं गिरकर बेहोश हो गई। मालूम नहीं फिर क्या हुआ। होश आया तो मैं डॉक्टर की क्लिनिक में थी। माजी मुझे दम कर रही थी। मुझे होश में आता देखकर वो खुशी से मेरा माथा चूम कर बोली, मुबारक हो बेटा। मैंने ना समझी में उनको देखा। उसी वक़्त डॉक्टर आई और बोली, मुबारक हो, बच्चे की खुशखबरी है। मैंने शर्मा कर सर झुका लिया। फिर हम ढेर सारी हिदायत और दवाइयों के साथ घर आ गए। घर में दाखिल होते ही मेरी नज़र मूर्ति पर पड़ी। वो मुस्कुराकर मुझे देख रही थी। मेरे जिस्म में जर्जरी सी दौड़ गई। मैंने अपने शौहर की जानिब देखा। वो मुझे ही देख रहे थे। बोले, इसी हालत में फजूल बातें नहीं सोचते। यह कहकर कमरे में चले गए। मैं हैरानी से सोचने लगी कि इनको तो मैंने कुछ भी नहीं बताया। ये कैसे जान गए कि मैं कुछ ऐसा वैसा सोच रही हूँ? माजी मेरे लिए जूस ले आई और मैं बात भूलकर माजी से बातों में लग गई। अगले दिन हस्ब मामूल शौहर के जाने के बाद मैं ड्राइंग रूम की सफाई करने आई तो मूर्ति को देखकर मैं दक से रह गई। वो पीठ मोड़े बैठी थी। उसको किसने हिलाया होगा? यही सोचते हुए मैं डरते डरते उसके करीब आई तो मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ बेहद बारीक और हल्की थी। मेरे कदम मन के हो गए। कलाम पाक का विर्द करते यूं ही मैंने मूर्ति को सीधा किया, मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मूर्ति की आंखें गीली थी, नीली आंखों में पानी था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चीख कर माजी को बुलाया। वो घबरा कर दौड़ती हुई वहाँ पहुँची तो मैंने उनसे चिमट कर ज़ारो कतार रोने लगी। वो मुझे सोफे तक बेमुश्किल लाई, पानी पिलाया और पूछा, क्या हुआ? मैंने रोते हुए मूर्ति की तरफ इशारा किया। वो चूम कर उस तरफ देखने लगी। मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। बेमुश्किल इतना निकला, मूर्ति मूर्ति। वो उठकर मूर्ति के पास गई। वहाँ कुछ भी अजीब नहीं नज़र आया। वो मुझे दम करने लगी और बोली, इसी हालत में वहम हो जाता है, आराम करो, ठीक हो जाओगी। मैंने बेबसी से पहले उन्हें और फिर मूर्ति को देखा। वो मुस्कुरा रही थी।
میں آنکھیں بند کر اللہ سے ہمت مانگنے لگی۔ شام تک میں کافی بہتر تھی، نہ جانے ماجی کی دعاؤں کا اثر تھا یا اللہ نے ہمت دی تھی۔ مجھے وہ سب باتیں اپنا وہم لگ رہی تھی۔ اسی رات ایک اور واقعہ ہو گیا جس سے میرا وہم یقین میں بدل گیا۔ اس رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ رات میں میری پیاس سے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ شوہر بستر پہ نہیں، سوچا واش روم میں ہوں گے۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر نظر ڈالی تو پانی کا جگ بھی نہیں تھا۔ میں اٹھی اور پانی لینے کچن میں آئی۔ ڈرائنگ روم کے سامنے سے گزری تو اندر سے باتوں کی آواز آئی۔ میں حیران ہو گئی کہ اس وقت وہاں کون ہو سکتا ہے۔ دبے پاؤں اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ میرے شوہر مورتی کے قریب کھڑے ہلکی آواز میں کہہ رہے ہیں، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی اور جلدی سے ان کے قریب آ کے پوچھا کیا ہوا۔ وہ ایک دم پلٹے اور مجھے دیکھ کر گڑبڑا کر رہ گئے۔ ان کے سامنے مورتی تھی، اس کی آنکھیں عجیب انداز میں چمک رہی تھی۔ خوف سے مجھے جرجری آ گئی۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ اسی وقت میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے آئے اور بولے، نیند نہیں آ رہی تھی تو اٹھ کر وہاں چلا گیا، دیکھ رہا تھا کہ مورتی میں ایسا کیا ہے جو تم ڈر گئی تھی۔ میں نے ان کو بغور دیکھا، وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، ایک بات بتائیں، یہ مورتی کس کی ہے؟ وہ میرے سوال پر جیسے اچھل پڑے اور بولے، یہ کیا سوال ہے؟ مجھے نہیں معلوم کس کی ہے، اچھی لگی تو لے آیا۔ بس میں نے پھر پوچھا، تو آپ ابھی کیا باتیں کر رہے تھے مورتی سے؟ وہ اٹھ کر بیڈ کی دوسری طرف اپنی جگہ پہ چلے گئے اور بولے، توبہ، تم عورتیں ایک گڑیا پہ بھی شک کر سکتی ہو۔ میں خود ہی شرمندہ ہو گئی، مگر میری چھٹی ہنس کہہ رہی تھی کہ کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ مجھے معلوم تھا جتنا پوچھوں گی اتنا ہی وہ نہیں بتائیں گے۔ میں بھی لیٹ گئی، کچھ ہی دیر میں سو گئی کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ شدید پیاس لگ رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے پانی ہی نہیں پیا تھا۔ میں ڈرتے ہوئے اٹھی اور شوہر کی طرف دیکھا، وہ بے خبر سو رہے تھے۔ میں کچن میں گئی، پانی پیا اور گلاس میں مزید پانی لیا۔ کمرے کی طرف آتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف غیر ارادی نگاہ اٹھائی۔ کمرے میں گف اندھیرا تھا۔ اس کارنس کے پاس کوئی سایہ کھڑا تھا جس پہ مورتی رکھی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھی۔ میرے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا اور حلق سے چیخ نکل گئی۔ ایک بار پھر میں بے جان ہو کر فرش پر گر گئی۔ ہوش آیا تو کمرے میں اپنے بستر پہ تھی۔ اماں ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھی تھی اور شوہر بھی گھبرائے ہوئے کھڑے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میری طرف لپ کے کیا ہوا تھا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا اور کہا، وہاں کوئی کھڑا تھا مورتی کے پاس۔ وہ بولے، تم نے مورتی کو ایک ہوا بنا لیا ہے، اتنا خوف سر پہ سوار کر لیا ہے اس کا۔ اماں بولی، بیٹا اسی حالت میں برے برے خیالات آتے ہیں، تو مورتی کو وہاں سے ہٹا دے۔ وہ سر ہلا کر باہر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی میں نے اماں سے کہا، اماں یہ میرا وہم نہیں، وہاں واقعی کوئی کھڑا تھا۔ اماں نے کہا، مجھے بھی وہ مورتی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، نہ جانے کہاں سے لایا ہے۔ صبح کا اجالا پھیل گیا۔ میں ناشتہ بنانے اٹھنے لگی تو اماں بولی، تم آرام کرو، آج میں بنا لاتی ہوں۔ پھر میرے اصرار کے باوجود مجھے لیٹا رہنے کا کہہ کر چلی گئی۔ ناشتے کے بعد شوہر آفس کے لیے چلے گئے اور کہتے ہوئے گئے کہ میرا کولیگ کہہ رہا تھا کہ ایک کام والی ان کے گھر آتی ہے، میں اس سے کہتا ہوں آج یہاں بھیج دے، تم اور اماں بات کر لو اور رکھ لو۔ میں نے اماں کو دیکھا تو وہ بولی، میں نے ہی کہا ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میں مطمئن ہو گئی۔ وہ عورت دوپہر کے وقت آئی، سیدھی سادی، اپنے کام سے کام رکھنے والی۔ اماں کی اجازت سے اسے 1000 روپے مہینے پہ صفائی اور کپڑے دھونے پہ رکھ لیا۔ جس دن سے مورتی کو کارنس سے اٹھایا اس دن سے کوئی عجیب واقعہ نہ ہوا۔ ایک دن ملازمہ بولی، باجی اسٹور میں جاتے ہوئے ایک ڈر سا لگتا ہے، وہاں ایک گڑیا رکھی ہے شیشے والی الماری میں، اس کو دیکھو تو بہت وحشت آتی ہے۔ خوف ایک بار پھر میرے اندر دوڑ گیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کون سی گڑیا؟ وہ بولی، چلے میرے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ اسٹور میں گئی تو وہی مورتی شیشے کے الماری میں رکھی تھی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اسٹور کی لائٹ جلائی تو سب نارمل ہو گیا۔ اس مورتی سے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی، ساتھ ہی بے حد خوف۔ میں سمجھ گئی کہ میاں صاحب نے مورتی کو اٹھا کر اسٹور میں رکھ دیا تھا تاکہ میری نظر نہ پڑے۔ میں نے ملازمہ کو تسلی دی اور کہا کہ وہم نہ کرے، مگر خود عجیب سے خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ہر وقت مورتی کی صورت ذہن میں آتی رہتی۔ خیر دن گزرتے گئے، اسٹور کو تالا لگا رہتا۔
مجھے چھٹا مہینہ شروع ہو گیا۔ ایک شام میں موتیے کے پھولوں سے گجرا بنا رہی تھی۔ ہمارے گھر کے لان میں موتیے کے کئی پودے تھے، ان کی خوشبو مجھے بہت پسند تھی۔ میں نے سوچا آج گجرے بنا کر پہنوں گی۔ شام کا وقت تھا، اماں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی اور کام والی کام کر کے جا چکی تھی۔ شوہر کے آنے کا وقت تھا۔ اچانک ایسا لگا جیسے ہر طرف ایک خاموشی چھا گئی ہو، کوئی بھی آواز نہیں تھی۔ میں نے سر اٹھایا اور حیرانگی سے دیکھا۔ اچانک ایسا لگا جیسے ہر طرف ایک خاموشی چھا گئی ہو، کوئی بھی آواز نہیں تھی۔ میں نے سر اٹھایا اور حیرانگی سے دیکھا۔ اچانک میری نظر کارنس پر پڑی، مورتی اپنی جگہ پر موجود تھی۔ اسی وقت آواز آئی، مجھے بھی گجرے بنا دو۔ آواز ہلکی اور باریک تھی۔ میں ایک دم گھبرا کر کھڑی ہو گئی، سارے پھول بکھر گئے۔ پھر سے آواز آئی، ہمیں گجرے بنا دو۔ میں خوف سے چیختی ماں جی کے کمرے میں بھاگی۔ اماں نے ایسے آتے دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ میں نے سارا واقعہ ان کو سنایا۔ وہ اسی وقت میرے ساتھ ڈرائنگ روم میں آئی تو ہم دونوں خوف سے گنگ ہو گئے۔ سامنے کارنس پہ مورتی گجرے گلے میں پہنی ہوئی تھی، اس کی نیلی آنکھوں میں ایک تیز چمک تھی۔ ناظرین، اگلی قسط تک اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔